أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اور دنیا میں ویسے تو 6 ارب سے زیادہ انسان ہیں، لیکن ان میں سے صرف 1.5 ارب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر، آخرت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں۔ لیکن یہ کہ اس ایمان کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو وہ ان 1.5 ارب مسلمانوں میں سے بھی شاید 1,00,000 2,00,000 10 لاکھ ہوں کہ جن کو اس کی سمجھ ہوگی، اس کا علم ہوگا، اس کا فہم ہوگا، اور جن کو علم و فہم ہے ان میں سے بھی شاید 10% ہوں گے کہ جو اس پر عمل پیدا ہوتے ہوں گے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم اور حضرت حوا سے اربوں کی تعداد میں جو انسانوں کو، مردوں اور عورتوں کو زمین پر بکھیر دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ ہے کہ انسان کی آزمائش ہو، اس کا امتحان ہو۔ اس آزمائش اور اس امتحان کا یہ مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جیل خانے میں ڈال دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی سزا سے دوچار کر دیا ہے۔ اس امتحان کا، اس آزمائش کا، اس ابتلا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ امتحان کا مقصد ہوتا ہے کسی اگلے درجے کے لیے کوالیفائی کرنا، کسی اگلے مرحلے کے لیے اپنی صلاحیت کو ثابت کرنا۔ امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں اس لیے ڈالا کہ انسان سوچے، غور کرے، فکر کرے، اس کی صلاحیتیں سوچنے سمجھنے کی بھی اور اس کی عمل کی صلاحیتیں بھی نکھر کر سامنے آئیں، تاکہ اگلے مرحلے کے قابل بن جائے، اگلے مرحلے کے لیے اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے۔ جیسے ایک سطح کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہم اگلی کلاس میں داخلے کے قابل بنتے ہیں، اس طرح اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد اگلے مرحلے کے داخلے کے قابل بن جائے۔ تو بتایا کہ اس میں جو امتحان کا سب سے اہم پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کی جو تخلیق کی ہے، اس دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دکھا دے، اسے تو معلوم ہی ہے، یہ ثابت ہو جائے اور خود انسان کو بھی پتہ چل جائے اس کی ورث کیا ہے، اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنی استعداد رکھی ہے۔ اور اس رخ پر انسان کے پروان چڑھنے کے لیے ان اعمال پر، اس رخ پر اپنی زندگی کو استوار کرنا ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، اور خاص طور پر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہم پر آشکارا کیے، جو رستہ ہمیں دکھایا ہے۔ اس رستے پر چلو گے تو تمہاری اندر کی صلاحیتیں نکھریں گی، اس رستے پر چلو گے تو تمہاری ان استعدادات میں اضافہ ہوگا، وہ پالش ہوں گی، اور اس رستے پر چلو گے تو اس امتحان میں سرخرو ہوگے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں مبتلا کیا۔ اس امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے جو پہلا قدم کہہ لیں، پہلی اس کی منزل کہہ لیں، یا یہ کہ پہلا درجہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے یہ عہد کرے، یہ طے کرے، یہ ایک ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ میں اپنی پوری زندگی میں اللہ کے کسی حکم کی جانتے بوجھتے نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ نے جو چیزیں میرے اوپر فرض کی ہیں، جو میرے ذمے لگائی ہیں، جو کام مجھے کرنے ہیں اللہ کی طرف سے مجھ پر عائد ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں رکھوں گا، شوق نہیں رکھوں گا، ان میں ملوث نہیں ہوں گا، اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھنا ہے۔ اسی کو ذرا دوسرے انداز میں کہیں تو جو فرائض ہیں میرے ان کو ادا کروں گا، اور جو چیزیں حرام ہیں، مکروہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ نیکی پر عمل کروں گا، برائی سے بچوں گا۔
حلال پر جو ہے وہ کاربند رہوں گا، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ یہ وہ جو شے ہے، اس کو قرآن مجید نے کئی انداز میں سمجھایا۔ کہیں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو نافرمانی ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے بچ جانا، اور جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل پیرا ہو جانا۔ تو اطیعوا اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا اس کی اطاعت کروں گا، اسے مانوں گا، اور اطیعوا الرسول اس طریقے پر مانوں گا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا ہوگا اور جس طرح اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھوں؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی۔ اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، کیسے کروں؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کچھ حکم مانوں گا اور کچھ نہیں مانوں گا۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے ان کی کلی اطاعت کروں گا، جو انہوں نے حکم دیے ہیں، جو تقاضے سامنے رکھے ہیں، جو مطالبے کیے ہیں، جو فرائض عائد کیے، سب مانوں گا۔ ان میں سے مجھے اختیار ہی نہیں ہے، میرے پاس اس بات کا کوئی جو ہے حق ہی نہیں ہے مجھے کہ میں کچھ کو 10 میں سے 8 کو مان لوں اور 2 کو چھوڑ دوں، یا 7 کو مان لوں اور 3 کو چھوڑ دوں، یا 9 کو مان لوں 1 کو چھوڑ دوں۔ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اگر 10 حکم دیے تو 10 کے 10 مجھے ماننے ہوں گے۔ یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور اسی میں ایک بات اور بھی ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی اتوار کے دن چھٹی ہوگی جو مرضی کروں، ایسا نہیں کہ کوئی گھنٹہ ایسا ہے، رات کا کوئی پہر ایسا ہے کہ جس موقع پر اللہ کے احکام مجھ پر نافذ نہیں ہوں گے، یا زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا آ جائے گا 50 سال عمل کر لوں تو پھر اس کے بعد مجھے چھٹی ہوگی جو مرضی کروں۔ نہیں، جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک یہ زندگی ہے، ہر لمحہ، ہر آن اللہ کے احکام کی تابعداری کرتا رہوں گا، اور اللہ کے تمام احکام کی تابعداری کی یہ اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی بار آیا ہے۔ اسی معنی میں یہ بات بھی کہی، فرما بردار بن جاؤ۔ اسلام کا معنی فرما بردار ہونا۔ تو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو، یک رنگ ہو جاؤ، کلی طور پر اللہ کی اطاعت میں اپنا سر جو ہے وہ سر تسلیم خم کر لو۔ یہ ہے اسلام۔ کسی کو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں مرنا، حالت فرما برداری میں مرنا، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے احکام کے تابع حالت میں مرنا۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کوئی ایک نافرمانی کرنے لگو، اسی میں موت آ جائے، فرما برداری کی موت نہیں ہوگی، یہ نافرمانی کی موت ہوگی۔ اسی کو کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ قرآن مجید میں کتنی جگہ، کوئی شاید صفحہ نہیں ہے جس میں تقوی کا ذکر نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہو، نافرمانی نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے رہنا ہے، اور اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچ کے رہنا ہے، اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے۔ تو یہ اطاعت کا لفظ ہو، تقوی کا لفظ ہو، اسلام کا لفظ ہو، یہ اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے مجھے 60 سال کی دی ہے، 70 سال کی دی ہے، اس زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب تک ہوش میں رہوں گا اللہ کے احکامات کی تابعداری کرتا رہوں گا، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کچھ کو مانوں کچھ کو چھوڑوں کی تقسیم کے کل کو مانتے ہوئے ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہوں گا۔ اسی کے لیے وہ لفظ بھی آتا ہے جس کی دعوت تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے دی ہے، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے بھی انسان بنائے اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر نبی رسول نے آ کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے یہی کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اسی کا ہم روزانہ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ جو بندگی ہے، عبادت ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کی غلامی اختیار کر، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سارا مفہوم رکھا ہے، تو بندگی یا عبادت کا معنی بھی یہی، اطاعت کا معنی بھی یہی، تقوی کا معنی بھی یہی، اور اسلام کا معنی بھی یہی۔ اور یہ سارا مل کے ایک شخص کے لیے، ایک فرد کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، یہ اللہ کے دین کا پہلا تقاضا بنتا ہے۔
اگر اللہ کے دین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ایک بلڈنگ یا عمارت کی نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھے نا، یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی چھت ہے، اور اس میں جو معاون ہے، سپورٹ ہے، اس چھت کو جو سہارا ملتا ہے وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ارکان اسلام ہے۔ تو یہ اس کو گویا تھامے ہوئے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے ہیں، یاد رہتا ہے ہم نے بندگی کرنی ہے، وعدہ کیا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ روزہ رکھتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہم نے پانی نہیں پینا روزے کے دوران، تو اللہ نے شراب حرام کی ہوئی ہے تو طاقت پیدا ہو جائے گی کہ جو چیز اللہ نے مستقل حرام کی ہوئی ہے اس کو بھی چھوڑ سکیں، اور وہ روزہ کھلے گا جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ جیسے اس کی افطاری ہوتی ہے نا اس روزے کی، جب ہم شام کو جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ نے چیزیں مستقلاً حرام کر دی ہیں اور جو اللہ نے پابندی ہمارے اوپر شریعت کی لگائی گئی ہے، یہ پابندی اٹھے گی کب؟ جب ہماری زندگی تمام ہوگی، پوری زندگی پر یہ روزہ جو ہے ہمارے اوپر ایک فرض کر دیا گیا جو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اسی طرح جو حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ ارکان اسلام ہے، انہوں نے اس چھت کو تھاما ہوا ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی دور میں پیدا ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوتے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، تو بس اتنا بھی کر لیتے تو شاید جان بخشی ہو جاتی۔ لیکن یہ کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہیں۔ یہ جو محمد رسول اللہ کی امت ہے یہ ساری امتوں میں بہترین امت ہے یا نہیں؟ قرآن نے کہا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو وہ مقام نہیں دیا جو محمد رسول اللہ کی امت کو مقام دیا ہے۔ رب تو سب کا ایک ہی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور ہمارا رب کون ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ وہ کس کی اولاد ہیں؟ آدم اور حوا کی۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم اور حوا کی۔ یہ اللہ نے ہمیں خاص فضیلت کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مرتبہ گویا بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا ہے۔ کیوں؟ ان پر تو وحی نہیں آتی، ان پر تو وحی آتی تھی۔ ان کے پاس تو فرشتہ نہیں آتا، ان کے پاس تو فرشتہ آتا تھا۔ وہ اللہ کے چنیدہ لوگ تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے خاص چنیدہ لوگوں کو ایک خاص مشن سونپتا رہا ہے۔ وہ ہر آدمی کو نہیں، جس کو اللہ چن لیتا تھا اس کو وہ مشن دیتا تھا۔ یہ نبی چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے نا، یہ مامور ہوتے تھے اللہ کی طرف سے۔ وہ مشن کیا ہوتا تھا ان کا؟ وہ خاص مشن ہے اللہ کا پیغام جو ان کے پاس آیا ہے وہ لوگوں کے پاس پہنچانا ہے۔ اللہ نے ایک پیغام اتارا، وہ کچھ خاص لوگ چن کر ان کو عطا کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس پیغام کو اب تم نے باقی انسانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، ان سب کی یہ ذمہ داری تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت ختم ہو گئی، اب وہ چنے ہوئے لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کوئی نبی نعوذ باللہ آ سکتا ہے کیا؟ اللہ یہ جو پیغام لوگوں کے لیے بھیجتا تھا اس کو اللہ نے کر دیا محفوظ، قرآن مجید وہ محفوظ کر دیا۔ اب اس پیغام کو لوگوں کے پاس کون لے کے جائے گا؟ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہی لے کے جائے گی۔ اب یہ ان کا اضافی کام ہے، جو پہلے نبیوں کی امتوں کا کام نہیں ہوتا تھا، یہ محمد رسول اللہ کے امتیوں کا کام اللہ نے یہ بھی لگایا کہ اب اس پیغام کو باقی انسانوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تو یہ اضافی ذمہ داری لگ گئی یا نہیں لگی؟ تو جب اضافی ذمہ داری لگی
تو باقیوں پر ایک اضافی فضیلت بھی مل گئی یا نہیں مل گئی؟ جب کام زیادہ لیا تو اجرت بھی زیادہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور جب کام زیادہ لینا ہے تو رتبہ بھی بلند ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ بلند رتبہ دیا ہے تو بڑا کام ذمہ لگایا ہے تب دیا ہے۔ اور دو مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جس میں اللہ نے ذکر کیا اس امت کو میں نے چنا ہے۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیسے چنا ہے؟ تو دیکھیے اللہ نے ہمیں سکھوں کے گھروں میں تو نہیں پیدا کیا ہے، ہندوؤں کے گھروں میں تو نہیں پیدا کیا ہے، عیسائیوں کے گھروں میں تو نہیں پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ جو چنے ہوئے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے وارث کر دیا اپنی کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ آج قرآن مجید کا وارث اللہ نے کس کو بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو اللہ نے کس کے ہاتھوں میں دیا ہے؟ اب ان کی امت کے ہاتھوں میں ہے نا، ہم ہوئے نا اس کے وارث، تو چنے ہوئے لوگ ہو گئے۔ تو جن کو اللہ نے چنا ہے تو کسی خاص مشن کے لیے چنا ہے، خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ وہ خاص مقصد یہ ہے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں کے پاس لے کے جاؤ۔ آپ کو شاید یاد آ گیا وہ واقعہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال محنت کر کے اللہ کا پیغام عرب کے لوگوں تک جب پہنچا چکے، اور ایک جو حج ہوا جس میں آپ بھی تشریف لے گئے، جس میں خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مشہور ہے خطبہ حجۃ الوداع، اچانک بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی اللہ کا پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے جواب دیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے۔ برائی جو ملبوس تھی، اس کے اوپر ملمت کیا ہوا تھا، وہ ہٹا کر برائی اصل شکل میں ہمیں دکھا دی، حق و باطل کو آپ نے بالکل واضح کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب انداز میں فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا۔ اب آپ سوچئے یہ کیا بات ہے؟ لوگوں سے پوچھا میں نے پہنچا دیا، لوگوں نے کہا جی پہنچا دیا۔ اب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی کہ ان تک پہنچاؤ، آج یہ مان رہے ہیں ان تک پہنچ گیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، ادا ہو گئی، اللہ تو اس پر گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو گواہ بن گیا نا، مجھ تک پہنچ گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائے جن تک نہیں پہنچا۔ اب یہ جو تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی تک نہیں پہنچے گا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ امت ہوگی۔ اور آج اگر دنیا کی عظیم اکثریت اس قرآن کے پیغام سے اندھاپے میں ہے، اندھیرے میں ہے، اس سے بے خبر ہے، تو اللہ کی نظر میں ذمہ داری کس کی تھی ان تک پہنچانا؟ جبریل علیہ السلام نے تو نہیں پہنچانا تھا بش تک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہندوستانیوں تک نہیں پہنچانا، انہوں نے تو عرب عرب تک پہنچا دیا، اس سے آگے پہنچانے کی ذمہ داری ان کی امت کی ہے۔ اور آج امت میں اور آپ ہیں چنے ہوئے ہیں، تو سارے کافروں تک، سارے غیر مسلموں تک، سارے نہ ماننے والوں تک اللہ کے دین کی حجت قائم کرنا ہے، ان پر اتمام حجت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ان کی بحیثیت جماعت ذمہ داری ہے، بحیثیت امت مسلمہ ذمہ داری ہے، بحیثیت مجموعی ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اب یہ ذمہ داری، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ ہر فرد کی ذمہ ہے کہ جو اس کے بس میں ہے کوشش کرے
جس کے لیے حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امت اپنے عمل سے ایسا عمل انفرادی اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کے تمام احکامات پر عمل کر کے دنیا کو دکھائے، یہ ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا، یہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجیے یہ پورا جو تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، دیکھیے قرآن مجید اس امت کے جب بھی ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریوں کا ذکر کرتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو آیات سنائی تھی کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اس میں تصور کیا ہے؟ باقی قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، تم دوسروں کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے کام کرتے ہو۔ وہ کام کیا ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم انہیں نیکی کا حکم کرتے ہو، تم انہیں برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کس کو کرنا ہے؟ ہم نے سمجھا اپنے بھائی کو کرنا ہے، کیونکہ آج ہم خود منکرات میں ملوث ہیں تو کدھر کریں؟ اپنے آپ ہی کو کریں گے نا۔ لیکن قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، ان کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ان کو برائی سے روکتے ہو۔ یعنی پوری دنیا کو برے کاموں سے روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے، پوری دنیا کو نیکی کے رستے پر لے کے آنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ نہیں کرو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ اگر کسی کو موقع ملے نا اس کے بعد، تو ایک تبلیغی نصاب آپ نے سنا ہوگا، جو ہمارے تبلیغی جماعت والوں کی فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب ایک کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے موجودہ پستی کا واحد علاج۔ وہ پورا جو ہے نا ایک تقریباً 100 صفحے کے قریب وہ کتاب 10 ہے، وہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اس میں کتنی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ میں صرف اس وقت اس میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کسی سے بات کیے بغیر مسجد چلے گئے۔ گھر جو ہے نا، گجرے جو ہیں وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو گھر سے سیدھے گھر میں بات کیے بغیر مسجد چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ وہ بڑی خاص بات ہے جو کرنے چلے ہیں، تو لہذا وہ بھی جا کے مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ میں سن سکوں کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ تو وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ تعالیٰ یقول لکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو میں جواب ہی نہ دوں، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، اور تم مجھ سے سوال کرو میں عطا نہ کروں، وَتَسْتَنصِرُونِي فَلَا أَنصُرَكُمْ، مجھ سے دشمن کے مقابلے میں مدد مانگو میں مدد ہی نہ کروں۔ تو اگر قوم کو، ملک کو، ملت کو مدد کی ضرورت ہے اللہ کی، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ جس دشمن کے خلاف مدد کی ضرورت ہے اس دشمن پر پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہو، اس کو دعوت دی ہو، اس کو نیکی کی طرف بلایا ہو، برائی سے روکا ہو۔ اسی کے لیے آپ کو معلوم ہے یہ جو دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دعوت اور تبلیغ۔ دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلانا۔ ہم کھانے کی دعوت دیتے ہیں نا، کھانے پر بلانا، دعوت دینا۔ کس طرف بلانا؟ دین کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ دین کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، اللہ کی کتاب کی طرف بلانا، لوگوں کو جا کر کھینچ کے اللہ کے دین کی طرف لانا۔ دعوت الخیر، بھلائی کی دعوت، نیکی کی دعوت، یا یہ کہ قرآن مجید کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے۔ اور تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا۔ اگر کوئی نہیں آتا تو جا کے پہنچائیں، اس تک اللہ کا دین پہنچائیں۔ تو دعوت کا مطلب بھی دین کی طرف لانا، تبلیغ کا مطلب بھی دین جا کے دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب بھی وہی کہ دین کے جو مخالف چیزیں ان سے روکنا اور دین کے میں جو چیزیں ہیں ان کی طرف بلانا۔ اسی میں ایک اصطلاح وہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ جو شہادت کا لفظ ہوتا ہے نا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ اسے مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے۔
ہم کہتے ہیں وہ شہید ہے. قرآن مجید شہید کس کو کہتا ہے؟ جو اللہ کے دین کا گواہ بن گیا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کسی کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور بدلے میں انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اس نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ اللہ کا کوئی بندہ تھا جس نے اللہ پر اپنی جان نچھاور کر دی. اب آپ بتائیے نا، اس کی گواہی پکی ہو گئی یا نہیں پکی ہو گئی؟ تو یہ شہادت ہے، اور یہ شہادت آخرت میں بھی ہونی ہے. جب کافر لوگ پیش ہوں گے وہ بہانے بنائیں گے، اللہ ہمیں پتا ہوتا نا، ہم تیرے دین پر عمل کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب جب ایک کافر کھڑا ہو کے کہے ہمیں پتہ نہیں تھا، ذرا ایک بات ذہن میں رکھیے، قانون جو ہوتا ہے نا اس کا نام بھی پتا ہو تو جرم ہے. سرخ بتی پر اشارہ کراس کرنا جرم ہے. اگر ایک ڈرائیور کراس کر جاتا ہے، پولیس والا پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں تھا، پولیس والا چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اس کے برعکس ہے کیفیت. ایک بچے سے غلطی ہو جائے، ماں اسے پکڑ لے، بچہ کہے امی پتہ نہیں تھا، تو ماں چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی؟ وہ چھوڑ دے گی. یہ پولیس والے کا اور ماں کا فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ماں سے بھی بڑھ کر محبت کر 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کے سامنے جب اس کا بندہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے نا کہ میرے بندے نے میری بغاوت کی وجہ سے نافرمانی نہیں کی، اس کو معلوم نہیں تھا اس لیے نافرمانی کی ہے. اس وجہ سے کہ کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے آخرت میں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ نے اتنے نبی بھیجے. اس وجہ سے اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے تاکہ جب لوگ اللہ کے سامنے پہنچے تو انہیں پتا ہو کہ اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن کا کرنے کا حکم دیا ہے. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں. لہذا جب کوئی یہ کہے گا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو اللہ کسی نبی یا رسول کو کھڑا کرے گا کہ ہاں جی یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، تو وہ نبی یا رسول کہیں گے کہ میں نے اس کو پہنچایا تھا. اب آپ فرض کیجئے نا ابو جہل کہے مجھے نہیں پتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہو کے کہیں وہ یاد کرو بارش کا دن جب طوفان تھا، تمہارے دروازے پہ دستک ہوئی، تم نے کہا کہ کوئی بڑا ہی ضرورت مند آیا ہے، اور خدا کی قسم یہ اتنا ضرورت مند ہے کہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا، نہیں تو اس طوفان میں کون گھر چھوڑ کے آتا ہے. اور جب تم نے دروازہ کھولا تو آگے میں کھڑا تھا اللہ کا دین کی دعوت تمہیں دینے کے لیے، اور تم نے میری سنی انسنی کر دی تھی، نہیں سنا تھا. تو اب ابو جہل کا منہ بند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اس کا بہانہ ختم ہو جائے گا یا نہیں ختم ہو جائے گا؟ اب چلے اس کا تو ختم ہو گیا، آج کے کافروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ہم مسلمانوں کی. ان کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں ہم. آج کے کافروں میں سے کوئی کافر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے کل کہ مجھے نہیں پتا تھا، ہم کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پہنچایا تھا اس کے؟ کہیں مسلمانی نظر آتی ہے مسلمانوں کے اندر؟ تو اصل میں یہ کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسلمان پٹ رہے ہیں، اللہ کی نگاہ سے گر گئے ہیں، اللہ کا کام چھوڑ بیٹھے ہیں نا، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو آخرت میں بھی بہرحال پوچھ پھر مسلمانوں سے ہونی ہے کہ آپ نے اللہ کا یہ دین پہنچانے کے لیے کیا محنت کی تھی، کیا جتن کیے تھے، کیا کوشش کی تھی. اپنا کیریئر بنانے کے لیے تو بہت کچھ کیا تھا، اپنے بچوں کی سکولنگ کی تو بڑی فکر کی تھی، لیکن اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش کی تھی، کوئی محنت کی تھی، کوئی تگودو کی تھی، کوئی قربانی دی تھی، کوئی اثار کیا تھا، کوئی انگلی کٹوائی تھی. یہ ہے وہ دوسرا لیول جو ہر مسلمان کو اپنی گریبان میں جان کر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا ذمہ داری سونپی ہے. علامہ اقبال نے ویسے ہی تو کچھ بات نہیں کہہ دی نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ قرآن کے وفادار بن کر اس پیغام کو گردش دینی ہے تو اللہ عزت دے گا، وگرنہ یہ کہ یہی حالت ہونی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا ایک تقاضا اور بھی ہے، اس تقاضے کو بھی سمجھ لیجئے. وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ آج ہم اگر خالی خولی دعوت دیتے ہیں نا دنیا کو،
ہم ایک ریاست کی سطح پر، ملک کی سطح پر ایک چینل کھول دیتے ہیں جو ہر وقت تبلیغ دین کرتا رہے، باتیں کرتا رہے، میٹھی میٹھی اچھی اچھی بہت ہی عمدہ باتیں، تو کیا دنیا پر حجت قائم ہو جائے گی کہ اسلام بہت اچھا دین ہے؟ کر کے بھی دکھانا پڑتا، عمل کر کے دکھانا پڑتا۔ ہم کہیں کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے، بڑی حریت ہے، بڑی اخوت ہے، بڑی مساوات ہے، یہاں جو اسلام نے تو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، اور ہم خود آپس میں لڑ رہے ہوں، ہمارے اس پیغام میں کوئی وزن ہوگا؟ تو کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ یہ جو کر کے دکھانا ہے تو ظاہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ذاتی طور پر کر کے دکھانا ہوتا تو وہ تو مکے ہی میں کر کے دکھا دیا تھا۔ یہ مدینے میں آ کے مزید کیا کیا ہے جو دنیا کو دکھایا ہے؟ یہ وہ ایک اجتماعی نظام قائم کر کے کہ یہ ہے ہمارا نظام عدل، یہ ہمارا سماجی نظام، یہ ہمارا معاشی نظام، یہ ہمارا سیاسی نظام، جسے ہم خلافت راشدہ کے طور پر جانتے ہیں۔ ایرانیوں دیکھ لو، رومیوں دیکھ لو، اب صرف ہماری زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم نے ریاست قائم کر کے دکھا دی ہے، اجتماعی نظام قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ جب یہ قائم کر کے دکھا دیں تب دنیا کے اوپر حجت قائم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، باقی باتوں کو چھوڑیں، یہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے نا، وہاں ایک بری رسم ہے جہیز کی رسم، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا، خبروں میں بھی پڑھا ہوگا، اس سے کتنا فساد پیدا ہوتا ہے۔ ادھر ہمارے دین میں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ہمارے یہاں بھی جہیز لیا جاتا ہے، ویسی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، چونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے انہی چیزوں پر ہم پڑ گئے ہیں۔ اب آپ ایک بات سوچئے، اگر ہم مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا ہوتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا جب نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو آج ہندوستان کا عام مسلمان اسلام کی قدر اپنے دل میں نہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہاں تو یہ مصیبت ہی نہیں، یہ عمل کا اور تبلیغ کا فرق ہے۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں، سب کہتے ہیں اسلام میں جائز کوئی نہیں ہے، لیتے دیتے ہیں، اثر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کر کے دکھا دیں دنیا کو تو باقی دنیا کو تو چھوڑے نا، ہمارے پڑوس میں ہندوستانیوں پر نہیں اثر ہوگا اس کا۔ اچھا اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں، فرانس میں انقلاب کیوں آیا، روس میں انقلاب کیوں آیا؟ لوگ عدل و انصاف کی تلاش میں اتنی قربانیاں دے کر انقلاب لائے نا۔ اس عدل و انصاف کا پہلا جھنڈا کس نے اٹھایا تاریخ انسانی میں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس عدل و انصاف کا نظام اگر قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں تو جو دنیا والٹیر اور روسو کے پیچھے چل پڑی، جو مارکس اور لینن کے پیچھے چل پڑی، کیا وہ محمد رسول اللہ کے پیچھے نہ چلے؟ اور آج گویا اسلام کے راستے کی رکاوٹ سب سے بڑھ کر ہم بن گئے ہیں۔ یہ ہماری نفرت کی وجہ سے، ہمارے کردار کی بدبو کی وجہ سے دنیا قرآن نہیں پڑھتی، وگرنہ وہ قرآن پڑھ کر لینن اور مارکس کو بھول جائے، وہ قرآن پڑھ کر والٹیر اور روسو کو بھول جائے، وہ محمد رسول اللہ کو پریز کرنا شروع کرے، ان پر درود بھیجنا شروع کر دے، وہ ان کے دین پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے، ہم رکاوٹ بن گئے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم پہنچاتے، ہم خود خزانے کا سام بن گئے۔ اب اس کا تقاضا تو یہ ہوا کہ ہم دنیا کو کر کے دکھائیں۔ ہمارا ملک ہے، اس ملک کو ہم نے حاصل ہی اس لیے کیا ہے کہ یہاں اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے اصل اسلام کیا ہے، تاکہ یہ دنیا کے لیے روشنی کا مینارہ بنے کہ اگر تم اخوت چاہتے ہو، مساوات چاہتے ہو، بھائی چارہ چاہتے ہو، تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے جو، اور یہ ہے اس کا نظام جو ہم نے تمہیں قائم کر کے دکھایا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے مختلف جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کو بڑا کرو۔ مصر میں بڑا تھا فرعون، مکے میں بڑا بن کے بیٹھا تھا ابو جہل۔ آج لوگ بڑے ہو گئے ہیں، جو چاہیں قانون بنائیں۔ اللہ بڑا تب ہوگا جب اللہ کا قانون سب سے سربلند ہو جائے، وہ تب بڑا ہو جائے گا، نہیں تو تم بڑے ہو۔ اللہ کو بڑا کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات،
یہ مسلک مردان خود آگا و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمالات و نباتات۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سب کو چھوٹا کرو۔ اسی کے لیے الفاظ آتے ہیں اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرو۔ ایک تو یہ نا بول رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین پر انفرادی طور پر عمل کر رہے ہیں، ایک دین حکومت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر قائم ہو جائے، یہ اقامت دین، دین کھڑا ہو گیا، اس کا حکم دیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ مسلمانوں تمہارے لیے وہی رستہ مقرر کیا گیا، اسی کا حکم نوح کو ملا، اسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیا، اسی کا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دیا علیہ السلام، ان اقیموا الدین، کہ مسلمانوں دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس معاملے میں تفرقے میں نہ پڑو، مختلف نہ ہو، اختلاف نہ کرو، سب یکجان ہو کر بنیاد مرصوص بن کر دین کو قائم کرو۔ اسی کے لیے آیا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہیں کتاب بھی دی، انہیں دین حق دیا، تاکہ وہ اس دین حق کو زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر غالب کر دیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، کر کے دکھا دیا، ساری دنیا کو دکھا دیا، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اسی کے لیے کہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ ہمارے ملک میں تو کلمہ کسی اور کا اونچا ہے نا، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اس کا قانون مانا جائے، اس کا قانون سب سے اونچا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بھی آخر لوگوں کے کرنے سے ہوگا نا، یہ خود بخود تو نہیں ہوگا، یہ کام صرف جبریل تو نہیں کریں گے نا، یہ فضائے بدر مسلمانوں کو پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا ہے۔ تو اب یہ تیسری سطح آ گئی۔ پہلی سطح کیا ہے؟ پہلی سطح خود اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا۔ دوسری سطح کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دوسروں تک زبانی کلامی پہنچانا۔ اور تیسری سطح کیا ہے؟ کر کے دکھانا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر، یہ اقامت دین ہے۔ اور ان تینوں سطحوں کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بس ایک یہ، وہ ہے جہاد کرنا۔ اپنے اوپر جو دین قائم کریں گے تو رکاوٹ کہاں سے آئے گی؟ مخالفت کون کرے گا؟ نفس۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رکاوٹ کون ہے؟ پولیس والا نہیں روکے گا۔ گرم بستر سے نکلنا خود نفس پر گراں ہوگا، بھاری ہوگا۔ نیند سے آنکھ کھول کر اٹھنا، یہ ہمیں خود اپنا اندر ہی سے رکاوٹ آتی ہے۔ یہ اس سے کشتی لڑنا، مقابلہ کرنا، کشاکش کرنا، یہ جہاد مع النفس ہے۔ حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے، اس حرام کو چھوڑنے میں رکاوٹ کون بنے گا؟ اپنا نفس بنے گا۔ اچھا، یہ جو میرے دل کی مرضی ہے، اسی مرضی کے ساتھ میرے رشتہ دار بھی جڑ جاتے ہیں۔ میں حرام چھوڑنا چاہتا ہوں، اوپر کی کمائی، اسی اوپر کی کمائی سے کچن میں پراٹھے بھی ہیں، انڈے بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو اگر چھوڑیں گے تو پھر سوکھی پہ گزارا کرنا پڑے گا، تو وہ جتنوں کو سوکھی کھانی پڑے گی وہ سب ایک ہو جائیں گے، اور وہ پھر مل کے تو دباؤ ڈالیں گے کہ یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کرتے رہیں، مصلحت کا تقاضا یہ ہے۔ تو اس نفس کے ساتھ ساجھیداری معاشرے کی بھی ہو جائے گی، اسی نفس کو آ کے شیطان بھی پھونکے مارے گا۔ تو یہ تین سے یعنی جہتی محاذ ہے جس پہ لڑائی لڑنی پڑے گی، شیطان سے بھی، معاشرے سے بھی، یعنی اپنے رشتہ دار جو اس غلط کام پر آمادہ کر رہے ہیں، اور اپنے نفس سے بھی، تاکہ اللہ کا بندہ بن جائیں۔ یہ جہاد، یہ افضل جہاد ہے، یہ پہلا قدم ہے جہاد کا۔ اس سے آگے جب تبلیغ کریں گے، آپ اچھی بات پھیلائیں گے تو بری باتیں پھیلانے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ایک نیریٹو دیں گے تو کاؤنٹر نیریٹو والے بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ سنتے ہیں نا آپ، کاؤنٹر نیریٹو، تو کاؤنٹر نیریٹو والے بھی آئیں گے۔ آپ حق کی طرف بلائیں گے تو باطل کی طرف بلانے والے بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ آپ اچھی بات کی طرف بلائیں گے تو بری بات کی طرف بلانے والے بھی موجود ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ آپ کا ہتھیار کیا ہے جس سے آپ جہاد کریں گے؟ وہ ہتھیار اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا تھا وہی ہمارا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ سورہ فرقان میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ آپ قرآن پہنچائیں، اللہ کا کلام پہنچائیں، باطل نظریات کا وہ اس طرح ابطال کر دے گا جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تھا تو اس نے جادوگروں کی رسیوں کو چٹ کر دیا تھا، اس طرح باطل جو جنگل ہے باطل کا، اس کو کاٹ کے رکھ دے گا قرآن مجید۔ اس کو پھیلاؤ، عام کرو، اس کی تعلیم عام کرو، اس کو جگہ جگہ پہ حلقے قائم کرو تاکہ لوگ اس سے واقف ہوں، اس کو پڑھیں، پڑھائیں۔ اسی لیے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ یہ باطل نظام کے خلاف جو ہے یہ آپ کے ہاتھ کا سب سے بڑا آلہ ہوگا، آپ باطل نظریات کا توڑ اس کے ذریعے سے کر سکیں گے۔ اور وہ تیسری سطح ہے جب باطل نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنا ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کی جانیں نچھاور کی ہیں، تو تب ہوا، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے۔ جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اقامت دین کی سطح ہے۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ، یوں سمجھ لیجئے قرآن مجید میں یہ جو بات آئی ہے نا ایمان اور عمل، اس کا مطلب عمل کا مطلب ہی جہاد فی سبیل اللہ، جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ سورہ صف میں فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں وہ تمہیں تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی؟ پوچھا کہ جو خود سوال کیا پھر جواب دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر کامل دل سے تصدیق کرو، توکل کرو، بھروسہ کرو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ جہاد اور ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تجارت میں دو چیزیں پوری کرو گے تو نجات پاؤ گے، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور یہ جہاد کی تین سطحیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس جہاد کے لیے ضروری ہے اکیلا آدمی اکیلا ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک اکیلا دو 11۔ یہ جہاد بنیاد مرصوص بن کر ہوگا، مضبوط مربوط جماعت کے ذریعے سے ہوگا، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہوں، صبر کی تلقین کرتے ہوں، مشکلات میں جم جانے کا ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہوں۔ اس کے لیے آپس میں جڑ کے رہنا، مربوط رہنا، رابطے میں رہنا، تعلق رکھنا، بنیاد مرصوص بن کے رہنا، منظم ہو کے رہنا، جماعت کے طور پر رہنا، یہ گویا اس جہاد کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا، جماعت کے بغیر تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو بھی حق کی وصیت کرتے رہا کرو، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہا کرو۔ تو ظاہر ہے یہ صبر کی تلقین اور حق کی وصیت تبھی ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے تعلق رکھا جائے گا۔ اسی کے لیے تو اتنی عظمت بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے جڑتے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں گے، آخرت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے خاص سائے میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو نہ شہید ہوں گے، نہ عالم ہوں گے، نہ ان کا کوئی نبی ہوں گے، لیکن ان کو جو اللہ درجہ عطا کرے گا وہ درجہ ہوگا کہ جس پر انبیاء بھی جو ہے وہ حسد کریں گے، کیا مقام اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے اگر ملتے ہوں گے تو کسی اور غرض سے نہیں ملتے ہوں گے، صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی محبت میں ان کے ساتھ ملتے ہوں گے۔ تو ایک تعلق ہوتا ہے رشتہ داری کا تعلق، ایک تعلق ہوتا ہے دنیا میں کام بنانے کے لیے کسی سے جو تعلق رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھائیں گے، کل کوئی کام آئے گا۔ اور کسی بندوں سے وہ تعلق ہوتا ہے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ مطلب پرواری نہیں ہے، لیکن ان سے تعلق صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو یہ اس اکٹھ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا فضل ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ سارے کام ہمیں اللہ نے سونپے ہیں جن پر عمل کریں گے تو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور اس امتحان میں کامیابی کا مطلب ہے اگلے درجے کے لیے انتخاب ہو جائے گا، منتخب ہو جائیں گے، سلیکشن ہو جائے گی، جو آگے اللہ نے ہم سے کام لینا ہے، انسانوں سے کام لینا ہے، جس جگہ پہ پہنچانا ہے، جسے ہم جنت کہتے ہیں، جہاں نعمتیں ہوں گی، جہاں سہولتیں ہوں گی، جہاں آسانیاں ہوں گی، جہاں فراوانیاں ہوں گی۔ اور اس امتحان میں ناکام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دفتر میں کلرکی یا بابو بننے کا موقع نہیں ملا تو چلیں ڈرائیوری اور کنڈکٹری کر لیں گے، نہیں۔ اس امتحان میں ناکامی کا مطلب خسارہ ہے، اس امتحان میں ناکامی کا مطلب ہمیشہ کی سزا ہے، اس امتحان میں ناکامی کا مطلب دوزخ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس رنج سے، اس دکھ سے، اس گھٹن سے کہ جو وہاں پر ہے اس سے ہمیں بچائے۔ اور یہ جو زندگی کے لمحات ہیں جو اللہ نے ہمیں یہاں کا دورانیہ عطا کیا ہے اور سوچ سمجھ دی ہے، آنکھیں کان دیے ہیں اور عقل و شعور دیا ہے، اس کو کام میں لائیں اور اپنی ذمہ داریاں پہچانیں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور صحیح رخ پر اپنے محنت اور عمل کو جو ہے ہم پروان چڑھائیں تاکہ ہم جو ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ایک چھوٹا سا اعلان بھی ہے
کہ دیکھیں جس اسلام کی ابھی میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کیا، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہمیں معلوم ہے آہستہ 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 اس پر دور زوال آیا، اور پھر جب انگریز یہاں پہ آ گئے تو اس کے بعد اس کا قانون بھی، اس کی عدالتیں بھی، ہر شے ختم ہو گئی، اور اب تو ایسا دور آ گیا کہ خود مسلمانوں کے گھروں سے بھی اب اسلام گویا رخصت ہو چکا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بھیج دیے، نئی تہذیب کے بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بھیج دیے۔ تو آیا اس اسلام کو کوئی پھر عروج بھی حاصل ہونا ہے یا نہیں؟ پھر غالب آنا ہے اس نے یا نہیں؟ یا مسلمانوں کی یہی حالت رہنی ہے جو آج ہے؟ اس حوالے سے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جو نہیں اتوار کے دن یہیں پہ وہ ابھی اعلان کر دیں گے، جگہ کا بھی آپ کو بتا دیں گے، تو ایک پروگرام ہو رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ آپ خود شریک ہوں بلکہ اپنے جاننے والے دوست احباب ان کو بھی ضرور اس میں شرکت کا موقع دیں، کیونکہ اور ان کو دعوت دیں اس میں شرکت کی، کیونکہ اب ہم ان حالات میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہندوستان کے حالات کو دیکھیں، خود پاکستان کیا حشر ہو رہا ہے، پھر یہ کہ ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال کو سامنے رکھیں، یہ سارا جو بھونچال ہے، اتھل پتھل ہے، یہ جو جغرافیے بدلتے نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اصل منصوبہ کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اتوار کے دن جو نشست ہوگی اس کا موضوع رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔